يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے۔ دو الفاظ پہ ہم اگر غور کر لیں تو آپ کا یہ فرمان ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دو لفظ ہیں جی، ایک تو جیل اور دوسرا جنت۔ جی میں صاحب، جیل آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ کی آزادی سلب کر لی جاتی ہے اور جی سزا کاٹنے کی جگہ ہے۔ یہ تھوڑا سا ذرا نیگیٹو سا جا رہا ہے جیل کا۔ ہاں یعنی جیل میں بہت ساری چیزیں آپ کو اور ملیں گی۔ اصل جیل کا جو ہے نا کنسیپٹ وہ یہ ہے کہ جیل میں آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ جیل میں آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ کس کی مرضی چلے گی؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا مومن کی جیل ہے، یعنی اس دنیا میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مومن کہتا ہے تو اس کی اپنی نہیں چلے گی، اسے کھانے پینے میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں جو فالو کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ جو جی چاہ رہا ہے کھا رہا ہے، جو جی چاہ رہا ہے پی رہا ہے، نہیں، کچھ چیزیں منع ہوں گی جو اسے کھانے کو اور پینے کو نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی اپنی مرضی چلے گی، مرضی کسی اور کی چلے گی۔ اور جنت کا کنسیپٹ کیا ہے جی؟ موجیں، ٹھیک ہے، جنت کا کنسیپٹ ہے کہ موجیں موجیں۔ کافر کے لیے دنیا جو ہے وہ جنت ہے، موجیں، کوئی پابندی نہیں، جو دل چاہتا ہے کھاتا ہے، جو دل چاہتا ہے پیتا ہے، جس طرح جی چاہتا ہے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے۔ صحیح؟ تو دنیا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے۔ یہ دو کنسٹرکشنز آپ کے سامنے آئی ہیں، ایک ہے جی مومن کی جیل اور ایک کافر کی جنت۔ یہیں سے ہمارا آج انشاءاللہ تعالیٰ تیسرا مرکب ناقص شروع ہو جائے گا۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے اب تک دو مرکبات ناقصہ پڑھ لی ہیں۔ ایک تھا جی مرکب توصیفی، ریوائز کر لیں تیزی سے کہ ایسا مرکب ناقص ہے جس میں صفت استعمال ہوتی ہے اور دو پارٹس ہوتے ہیں اس کے، صفت اور موصوف۔ عربی کنسٹرکشن میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، اور صفت جو ہے وہ چاروں شعبہ جات میں موصوف کو فالو کرتی ہے۔ گویا اصل جو ہے مرکب توصیفی میں وہ موصوف ہے، صفت تو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ایسے ہی ہو گیا نا؟ ہاں، اگر مرکب توصیفی میں موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کے لیے صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آیا کرتی ہے۔ کلیئر؟ دوسرا مرکب ناقص مرکب اشاری ہے جس میں اشارے والے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور مرکب اشاری جو ہے یہ بھی دو پارٹس پر مشتمل ہے، اس میں اشارہ اور مشار الیہ، اور یہاں پر اشارہ جو ہے وہ پہلے آتا ہے، مشار الیہ بعد میں آتا ہے، اور اس میں بھی فالو ہوتا ہے، لیکن کون کس کو فالو کرتا ہے؟ اشارہ جو ہے وہ مشار الیہ کو فالو کرتا ہے، لہٰذا ہمیں مشار الیہ پر الف لام داخل کر کے لانا انتہائی ضروری ہے۔ ہاں، یہاں بھی وہی پوائنٹ آ جائے گا کہ اگر مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہو تو اشارہ واحد مؤنث لگے گا۔ دو مرکبات الحمدللہ ہمارے کلیئر ہو گئے۔ آج ہم اپنا تیسرا مرکب ناقص استعمال کرنا انشاءاللہ سیکھیں گے بعد میں، لیکن پہلے اسے کنسٹرکٹ کرنا سیکھیں گے، اور آسان کنسٹرکشن سے میں
ابتدا کرتا ہوں اور وہ ہے جی زید کی کتاب یا زید کا گھر. لیں جی زید کا گھر. آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ زید کا گھر جملہ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, اور جملہ کسی کا کلیئر ہو نہ ہو ان کا میں نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں جی, زید کا گھر جملہ ہے؟ جملہ نہیں ہے. تو گویا جملہ نہیں ہے تو مرکب ناقص ہے. نیکسٹ کوشچن آپ سے جی, کیا مرکب توصیفی ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ صفت ہی نہیں ہے اس میں. نیکسٹ جی, مرکب اشاری ہے؟ نہیں. کیوں؟ اشارہ ہی نہیں ہے. تو گویا اب آپ کو دیکھیں پہچان یہ ہو چکی ہے کہ مرکب ناقص کیا ہوتا ہے, جملہ کیا ہوتا ہے, ایک. دوسرے مرکب توصیفی کون سا مرکب ناقص ہوتا ہے, دو. اور نمبر تین, کون سا مرکب ناقص مرکب اشاری ہوتا ہے. تو یہ نہ مرکب توصیفی ہے نہ مرکب اشاری ہے, ہاں مرکب ناقص ہے. اب ہم اس مرکب ناقص پہ غور کریں گے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے. اس میں دو اسماء استعمال ہوئے ہیں, ایک ہے زید اور ایک ہے گھر. ٹھیک ہے, تو ذرا تھوڑا سا غور کر کے بتائیے اس میں کیا ہو رہا ہے جی. زید کا گھر, اسے سن کے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ ملکیت شو ہو رہی ہے. اچھا میں کہتا ہوں جی یہ زید کا گھر ہے, ٹھیک ہے, پتہ چلتا ہے جی زید تو کرایہ دار ہے, ملکیت تو نہ شو ہوئی نا جی. تعلق, ریلیشن, ٹھیک ہے. تو ایسا مرکب ناقص جس میں آپ ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں, ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے, اس مرکب ناقص کو مرکب اضافی کہتے ہیں. کیا نام ہے جی اس کا؟ مرکب اضافی. یہاں پہ جو اضافی ہے نا یہ ایڈیشنل کے معنی میں نہیں ہے. کہیں آپ سمجھیں گے اضافی ہے تو چلیں نہ بھی کریں گے تو خیر ہے, نہیں, یہ اضافت سے نکلا ہے. اضافت, اضافت مینز ریلیشن, ٹھیک ہے, اس میں ریلیشن پایا جائے گا. ایک اسم کو آپ دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کر دیں گے تو وہ مرکب اضافی بن جائے گا. کلیئر ہو گیا جی. تو نام اس کا مرکب اضافی اس لیے ہے. جی میجر صاحب آپ کوئی ایک مرکب اضافی بول دیں جس میں نہ زید آئے نہ گھر آئے. جی ہمایوں صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ موبائل پلیز آپ لوگ اپنے بند کر دیا کریں. جی مسجد کا راستہ, بالکل ٹھیک ہے جی, راستے کو آپ نے ریلیٹ کر دیا. جی ندیم صاحب, احمد کی گھڑی, جی پنکھے کا پر, ویری گڈ, یہ بنانے بھی ہیں بعد میں آپ نے. جی حامد کی گاڑی, بجلی کا پنکھا, شاباش. اسد کی کتاب, عربی کا استاد, جی گھر کا باغ. کوئی مصنع جمع شمع بھی لائیں نا, ذرا چینج آنی چاہیے تھوڑی. جی مدرسے کے طالب علم, ماشاءاللہ کہ یہ طالب علم جمع آ گئی. جی گھر کے دونوں صحن, ماشاءاللہ. کہاں رہتے ہیں سر آپ؟ اچھا تو کلیئر جی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے جی زید کا گھر ہے تو میرا گھر بھی ہو سکتا ہے, آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے, اس کا گھر بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو گویا آسان پہچان مرکب اضافی کی یہ ہے کہ یہ کا, کے اور کی جیسے لفظ آپ کو ملیں گے دو لفظوں کے درمیان میں. آپ نے جتنے بولے ایسے بولے ہیں نا, کہیں کا آ رہا تھا بیچ میں, کہیں کے آ رہا تھا, کہیں کی آ رہا تھا. یا پھر میں نے جب کہا جی میرا گھر تو را آ گیا, میں نے کہا جی میرے بچے تو رے آ گیا, میں نے کہا جی میری بیوی تو ری آ گیا. تو گویا کا, کے, کی یا را رے ری مل جائے آپ کو, ٹھیک, وہ آپ کا مرکب ناقص جو ہے وہ مرکب اضافی ہو گیا. کلیئر ہو گیا جی. لیکن میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مرکب ناقص مرکب اضافی ہے, ٹھیک ہے. کل تو یہ کہا تھا جو ہم پڑھیں گے وہ ہے, آج اس کا نام آپ کو پتہ چل گیا. تو اب یہ نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں سب سے زیادہ اگر آپ کو کوئی مرکب ناقص ملے گا نا تو وہ مرکب اضافی ہوگا.
اب جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، تو اب ہم نے یہ بات جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ کس اسم کو کس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. جی کس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کس کے ساتھ اس کنسٹرکشن میں؟ پوری تسلی کر لیں. زید کو گھر سے کر رہے ہیں، گھر کو زید سے کر رہے ہیں؟ گھر کو زید سے کر رہے ہیں آپ ریلیٹ. زید کا گھر، یہ گھر کس کا ہے؟ زید کا. تو گھر کو تو سمپل یہ ہے کہ جی جتنے بھی آپ نے مرکب اضافی بولے ہیں نا، جہاں پر اینڈ ہوتا ہے نا اس کو آپ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. پہلے والے کو ریلیٹ نہیں کر رہے ہوتے، آخری والے کو پہلے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک رزلٹ نکل آیا. اب ہم اس کے پارٹس کر لیں گے. جس کو ریلیٹ کرتے ہیں اس کو گرامر کی اصطلاح میں مضاف کہتے ہیں. جی مضاف. جس کو ریلیٹ کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف. آج کے دن میں واحد ٹرمینالوجی ہوگی آپ کے سامنے جو آ گئی ہے، مضاف. اضافی لفظ آپ کو پہلے آتا تھا تو کوئی اضافی نہیں تھا آپ کے لیے. مضاف ایک نیا لفظ آیا ہے، اس کو 5 دفعہ زبان سے ادا کریں آپ کی زبان پہ چڑھ جائے گا. مضاف مضاف مضاف. کیونکہ اسٹوڈنٹس کو یہی پرابلم ہوتی ہے نا جی، بڑی مشکل ٹرمینالوجیز ہیں، ٹھیک ہے نا، یاد نہیں ہوتی، اتنے مشکل لفظ ہیں، عربی ہے ہی مشکل. تو یہی ایک لفظ استعمال ہوگا آج کے لیکچر میں اور وہ ہے مضاف. مضاف کسے کہتے ہیں؟ اس اسم کو جس کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں. جس اسم کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف الیہ. اب یہ کوئی نئی ٹرمینالوجی نہیں، مضاف تو ابھی آپ نے یاد کر لیا ہے، الیہ مرکب اشاری میں پڑھ لیا تھا. تو مرکب اضافی کے 2 پارٹس ہو گئے جی، ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ. اوکے. اب ہم آئیں گے کنسٹرکشن کی طرف، دیکھیں گے کہ عرب کس طرح اس کو بناتا ہے. تو عرب کا کہنا یہ ہے کہ مضاف کو پہلے لاؤ جسے تم ریلیٹ کر رہے ہو، جس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہو اسے بعد میں لاؤ. لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ تیر چلانے پڑیں گے جی. ٹھیک ہے، یعنی رزلٹ یہ نکلا کہ عربی کنسٹرکشن میں مضاف پہلے آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں، جبکہ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے. عربی جو بھی آپ نے کنسٹرکشن بولی ہے نا مرکب اضافی کی، جہاں وہ ختم ہوتی ہے عربی کی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. آپ نے کہا جی زید کا گھر، تو پہلے گھر کی عربی آئے گی پھر زید کی آئے گی. کلیئر ہو گیا جی. اب ہم ان کی سمپل عربی لکھ لیتے ہیں جی. گھر کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے بیت، اور زید کے لیے زید ہی ہے. اب ہم اگر شرائط پڑھ لیں، رولز پڑھ لیں، تو کوئی بھی مرکب اضافی آپ آسانی سے کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. کلیئر ہو؟ جس طرح ہم نے مرکب توصیفی کے رولز پڑھے تھے، اشاری کے پڑھے تھے، تو اس لیے اضافی کے پڑھ لیں گے. اضافی میں 2 پارٹس ہیں، مضاف اور مضاف الیہ. دونوں کے الگ الگ رولز ہیں جی، دونوں کے الگ الگ رولز ہیں. یعنی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے تو اب عرب بھی تھوڑا سا تیز ہو گیا. اس نے کہا اور چیزیں میں ایڈ کروں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے کیا طے کیا جی؟ ہم نے سیکھنی. تو مضاف کے قواعد کیا ہیں یا مضاف کی شرائط کیا ہیں؟ مضاف کی 2 شرطیں ہیں جی. صرف جو بھی لفظ آپ مضاف بنا کے لانا چاہ رہے ہیں اس پہ 2 شرطیں اپلائی کر دیں، اس پہ 2 رولز لاگو کر دیں، آپ کا مضاف تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مضاف کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مضاف کو آپ نے دا نہیں لگانا. ٹھیک ہے، مضاف کو دا نہیں لگانا. مضاف پہ ہلکا داخلہ منع ہے. کلیئر ہوگی اچھی طرح؟ یہ آپ لگائیں گے مجھے پتہ ہے، بس میں آپ کو یاد کرا دیا کروں گا کہ نہیں لگے گا. کلیئر؟ تو مضاف پہ ایک تو ال نہیں لگے گا، پہلی شرط. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا اچھا ٹھیک ہے ال نہیں لگے گا تو ہمیں پتہ ہے اس میں یا تو ال لگتا ہے تنوین آتی ہے، ال نہیں ہوتا تو تنوین آتی ہے، تنوین ہوتی ہے تو ال نہیں آتا ہے. ایسے ہی ہے نا. مضاف کے لیے دوسری شرط ہے کہ اس میں تنوین بھی نہیں آئے گی. اس پہ
تنوین بھی نہیں آئے گی، مضاف ال بھی نہیں ہوگا اور تنوین بھی نہیں آئے گی، یعنی شروع میں ال بھی نہیں آئے گا، آخر میں تنوین بھی نہیں آئے گی۔ اچھا اب ذرا اس ہاتھ کو دیکھ لیں، اس ہاتھ میں کہاں کہاں تنوین آتی ہے جی؟ واحد، جمع سالم مؤنث اور جمع مکسر، تین میں تنوین آتی ہے نا، تنوین تو تین میں آتی ہے، تنوین ڈبل حرکت کو کہتے ہیں نا، تین میں تنوین آتی ہے، تین میں تنوین آتی ہے۔ تو جب یہ تین مضاف بنیں گے تو تنوین نہیں آئے گی، اوکے ہو گیا؟ اب بچے کیا ہیں؟ مثنی اور جمع سالم مذکر، مثنی اور جمع سالم مذکر بچے ہیں نا، تو یہ بھی تو مضاف بن کے آئیں گے، یہ بھی تو آئیں گے نا، جب یہ آ چکے ہیں تو یہ بھی آئیں گے۔ ان کا کیا نہیں آئے گا؟ ذرا نوٹ کریں، ان دونوں کیٹیگریز کے آخر میں نون آتا ہے، یعنی مسلم کا مثنی کیا بنتا ہے؟ مسلمانی، مسلمینی۔ مسلم کی جمع کیا بنتی ہے؟ مسلمون، مسلمینا۔ نون آ رہا ہے نا، دونوں کے آخر میں نون آ رہا ہے، تو ان دونوں کے آخر کا نون بھی نہیں آئے گا اگر یہ مضاف بن کر آئیں گے۔ ذرا ان دو شرطوں کو ہضم کریں۔ پہلی شرط ہے جو بھی لفظ آپ کا مضاف کی جگہ پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے ال نہیں لگانا، اسے آپ نے دا نہیں لگانا۔ جب ال نہیں لگے گا تو آپ کے ذہن میں آئے گا چلو تنوین لگا دوں، اگر تنوین آتی ہے اس پہ تو تنوین بھی نہیں لگانی، اور اگر وہ مضاف مثنی یا جمع سالم مذکر کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے آخر کا نون بھی نہیں لگانا۔ کلیئر ہوگی جی بات؟ اس کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نا، ذرا دیکھیں، تنوین نہیں آنی، نون نہیں آنا، مثلا ہم مسلم ورڈ کو سامنے رکھتے ہیں تاکہ اس کی اپلیکیشن بھی ہم دیکھ لیں جی۔ ذرا یہ مسلمون ہے نا، یہ ہے جی مسلمن، اس کی سیکنڈ فارم، اور یہ کیا ہے جی؟ مسلمن، اوکے ٹھیک ہے۔ مثنی ان کا کیا ہے؟ مسلمانی، مسلمینی اور مسلمینی، ٹھیک ہو گیا۔ اور مسلمون، مسلمینا اور مسلمینا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے واحد کی ایگزامپل دیا، یہ واحد کی ہے۔ جمع مکسر کی لے لیں، جمع مکسر میں ہم کر لیتے ہیں جی رجال، رجالن، رجالن اور رجالن، ٹھیک ہے۔ تنوین والے تین طرح کے اسماء ہیں نا، واحد ہے، جمع مکسر ہے اور جمع سالم مؤنث ہے۔ مثلا مسلماتن اور مسلماتن، لیکن یہ پورا ہاتھ میں نے آپ کے سامنے بنا دیا ہے، یہاں پہ ایسے ہی ہے نا، یہی ہے نا، ہاتھ میں واحد ہے، مثنی ہے، جمع سالم مذکر ہے، جمع سالم مؤنث ہے اور جمع مکسر ہے۔ ان پانچ میں سے تنوین کس کس کیٹیگری میں آ رہی ہے؟ اس میں آ رہی ہے، اس میں آ رہی ہے، اس میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ مضاف بن کر آئیں گے نا تو ان کی تنوین نہیں آئے گی، گویا ایسے ایسے تو الف بھی گیا، ایسے، اوکے، ایسے 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 اور ایسے، دو زبر کے ساتھ الف آتا تھا نا، اب دو زبر نہیں رہے تو الف بھی گیا، اوکے ہو گیا۔ اب یہ والا اوکے ہو گیا جی، تنوین کا نہ ہونا، اوکے۔ اب مثنی اور جمع سالم مذکر کا نون،
نون 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 نون. کوئی مشکل کام تھا؟ ہاں آپ کہیں گے کہ یہ عجیب سا لگ رہا ہے لکھا ہوا, تو واقعی لگ رہا ہے. جو یا ہوتی ہے وہ اینڈ پہ کبھی بھی نقطوں کے ساتھ نہیں آپ لکھتے, ٹھیک ہے, اسے پورا کر کے لکھ دیتے ہیں, ایسے لکھ دیتے ہیں نا. یہ مسلم ہی ہے, یہ مسلم ہی ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ لے جی مضاف کی شرائط پوری ہوگی, جلدی سے دہرا دیں. ندیم صاحب جی مجھے بتائیے مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ شاباش جلدی سے. نو, مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ ایسا مرکب ناقص. پہلی بات ہے کہ سننے والے کو پتہ چل جائے جی مرکب ناقص ہوتا ہے, جملہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے جی. ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے. جس اسم کو ریلیٹ کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاف. جس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں مضاف الیہ. عربی میں پہلے کون آتا ہے؟ مضاف پہلے آتا ہے, ٹھیک ہے جی. مضاف کے لیے سر کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں ہیں. پہلی ال نہیں آنا, دوسری تنوین نہیں آنی, اور مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کا نون نہیں آنا. ابھی آپ نہیں بتایا جی, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہو گیا. لے جی اب ہم دیکھیں گے جی مضاف الیہ کے لیے شرط. مضاف الیہ کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے, اور بڑی پیاری شرط ہے, بڑی مزے کی شرط ہے. مضاف الیہ ہمیشہ تھرڈ فارم میں آتا ہے جی. مضاف الیہ ہمیشہ تھرڈ فارم میں آتا ہے. تو آج آپ کو پتہ چل جائے گا, بلکہ چل گیا, کہ اسم کے تھرڈ فارم میں ہونے کی ایک وجہ مضاف الیہ ہونا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بڑی بے چینی تھی نا آپ کو کہ تھرڈ فارم میں کیوں آتا ہے, تو پتہ چل گیا کہ تھرڈ فارم میں اگر نظر آئے تو آپ چیک کر لیا کریں مضاف الیہ تو نہیں ہے. اوکے ہو گیا؟ اچھا جی, کلیئر یہاں تک؟ اب ان باتوں کے حوالے سے میرے کچھ سوالات ہیں, اگر آپ نے جواب دے دیا تو بس دھڑا دھڑ کنسٹرکشنز بنیں گی اب, اور بے شمار احادیث قرآن کی آیات کے ریفرنسز آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اگر آپ نے میرے سوالوں کے جواب دے دیے تو. آدھے جواب ہو چکے ہیں. میرا سوال ہے آپ سے, مجھے بتائیے مضاف الیہ تھرڈ فارم میں استعمال ہوتا ہے, شرط ہے, کیا مضاف الیہ سیکنڈ فارم میں آ سکتا ہے؟ کیا مضاف الیہ فرسٹ فارم میں آ سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ یہ فکس ہے, کمپلشن ہے کہ تھرڈ فارم میں آنا ہے. اوکے, کلیئر ہو گیا؟ اس سے ریلیٹڈ دوسرا سوال, مضاف فرسٹ فارم میں آ سکتا ہے؟ مضاف سیکنڈ فارم میں آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے. تھرڈ فارم میں آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے. مضاف کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے نا. اوکے ہو گیا؟ تو مضاف کی فارم بدل سکتی ہے, فرسٹ بھی آ سکتی ہے, سیکنڈ بھی آ سکتی ہے, تھرڈ بھی آ سکتی ہے. ہاں, مضاف الیہ ہمیشہ تھرڈ فارم میں ہوگا. اوکے ہو گیا؟ کلیئر؟ اچھا جی, مضاف پہ ال آ سکتا ہے؟ نہیں. مضاف الیہ پہ ال آ سکتا ہے؟ ماشاءاللہ کتنے ذہین لوگ ہیں آپ سچی. جواب دے دیا آپ نے. لے جی اب بننے شروع ہو گئے مرکب اضافی دھڑا دھڑ. بس یہ سوال میں نے آپ سے پوچھنے تھے. لے جی بین کا لفظ آپ کا مضاف ہے, اس پہ آپ نے الف لام بھی نہیں لگانا, ٹھیک ہے, اور اس میں تنوین آتی ہے اوریجنلی, واحد ہے نا, واحد پہ تنوین آتی ہے. فرسٹ فارم میں یہ کیسے لکھا جائے گا؟ بیتو. سیکنڈ فارم میں بیتا. تھرڈ فارم میں بیتی. پہلے فرسٹ فارم میں بنا کے دکھا دوں, ٹھیک ہے. لے جی مضاف دونوں شرطیں پوری ہوگی, الف لام بھی نہیں آیا, تنوین بھی نہیں آئی. اب مضاف الیہ پر ایک ہی شرط ہے, کیا؟ تھرڈ فارم میں لے آئے زیدن. اچھا, میں نے کہا تھا مضاف الیہ پہ ہم دا لگا سکتے ہیں, لگا دوں؟ ہاں لگا سکتے ہیں, لیکن جہاں لگتا ہو, ٹھیک ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں نا ماشاءاللہ, آپ تو ہم جہاں نہیں بھی لگتا تو لگا لیتے ہیں. تو یہاں زید پہ نہیں لگے گا, اگر زید کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو ہم لگا لیتے, ٹھیک. بلکہ ہم تو ایسے ہیں کہ ہمیں ایک جگہ منع کر دیا جائے نا, یہاں نہیں لگانا, تو ہم دوسری جگہ لازمی لگاتے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے, مضاف پہ آپ کو منع کیا تو مضاف الیہ پہ لگائے. ہاں وہاں بھی دیکھنا ہے, اگر کوئی نام ہے تو نہ لگائیں, ورنہ لگا دیں.
اوکے ہو گیا, کلیئر ہو گیا. لیں جی پہلی مرکب اضافی کنسٹرکشن آپ کی تیار ہو گئی الحمدللہ. زید کا گھر بیت زیدن, بیت زیدن. اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے جی کا کہاں گیا, کا کہاں گیا, ٹھیک ہے کا گیا, عربی میں کا نہیں ہوتا. یہ کمبینیشن ہی کا مفہوم خود بخود دے دیتا ہے. کلیئر ہو گیا جی. بیت زیدن, بیت زیدن. سوال پہلے لے لوں پھر اس کے بعد آتا ہوں. جی جناب لگا سکتے ہیں نا, نہ لگا سکتے ہیں. سکتے کا کیا مطلب ہے کہ وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے معرفہ بھی ہو سکتا ہے. جی المعرفہ کے لیے ہوتا ہے نا, تو ال لگا سکتے ہیں. اگر لگا دیں گے تو معرفہ ہو جائے گا, مضاف الیہ. اگر ال نہیں لگائیں گے تو نکرہ رہے گا. زید ہے ہی معرفہ, اس پہ اس لیے ال لگ ہی نہیں سکتا, سیدھی سی بات ہے. کلیئر ہو گیا. اوکے جی بیت زیدن ہو گیا. یہ بیت زیدن کس فارم میں بنے, بیت زیدن کس فارم میں بنے, فرسٹ فارم میں. آپ نے مضاف سے فارم پہچاننی ہے. یہ تو بیچارہ ہے ہی تھرڈ فارم میں, اسے نہیں دیکھنا, اسے دیکھنا ہے. تو بیت زیدن فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم بیت زیدن, تھرڈ فارم بیتی زیدن. بیت زیدن, بیت زیدن, بیت زیدن تینوں کے معنی زید کا گھر ہی ہے. کلیئر ہو گیا, کوئی پریشانی تو نہیں نا الحمدللہ. یہ ہم پہلے بھی بہت دفعہ کھیل چکے ہیں. جی ایک پڑھ لیں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ تینوں آ سکتے ہیں, لیکن جب جملے میں استعمال ہوگا تو کسی ایک میں استعمال ہوگا نا. آپ ورب کی 3 فارمز انگریز کو کہیں کہ ہم ایک نہیں پڑھ سکتے فارم, ٹھیک ہے 3 کرتے ہیں نا یاد. ہاں لگتی کون سی ہے, جملے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. تو ہم نے تینوں فارمز یاد کر لیے, میں اچھا ہو گیا. بیتو, بیتا, بیتی. کلیئر ہو گیا جی. لے جی زید کا گھر. اوکے جی ندیم صاحب, حامد کا گھر. سر حامد کا گھر. سب سے پہلے آپ نے تیر چلانا ہے. دیکھیں میں نے کہا تھا جہاں اردو ختم ہو وہاں سے عربی شروع ہو جاتی ہے. جی فرسٹ فارم میں بنانا ہے آپ نے, کیونکہ زیادہ فرسٹ فارم میں ہم بنائیں گے. بیتو حامدن, بیتو حامدن. زاہد صاحب کدھر ہے, زاہد صاحب زاہد کا گھر. بیتو زاہدن, بیتو زاہدن. جی عاطف صاحب, کیا عاقف صاحب, عاطف, عاطف کا گھر. بیتو عاطفن, بیتو عاطفن. جی مطہر کا گھر. بیتو مطہرن, بیتو مطہرن. کلیئر جی, سب کے گھر بن گئے, مبارک ہو. اچھا جی اب آپ بنائیں. سر تیار ہے, آپ ذرا بنا دیں اسامہ کا گھر. جی شاباش. بیتو اسامہ تن, 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 تی, تی, تو. ہاں کیا آئے گا, اسامتی. اچھا پرابلم کیا ہے مجھے بتائیں, اسامہ کے آنے سے کیا پرابلم ہوگی ہے. سر پہچانے پرابلم کیا ہوئی ہے اسامہ کے آنے سے. ابھی مطہر بھی ٹھیک تھا, عاطف بھی ٹھیک تھا, زاہد بھی ٹھیک تھا, حامد بھی ٹھیک تھا, زید بھی ٹھیک تھا. یہ اسامہ کے آتے کیا پرابلم ہوگی. اسامہ غیر منصرف ہے, ٹھیک ہے, اور غیر منصرف کی 2 ڈیمانڈز ہوتی ہیں. ایک تو وہ کہتا ہے جی میں نے تنوین نہیں لینی, ڈبل حرکت نہ آئے مجھ پہ, اوکے جی. اور پھر وہ کہتا ہے میں نے تھرڈ فارم میں زیر بھی نہیں ہونا. بیتو اسامتا, بیتو اسامتا. کلیئر ہو گیا نا, کلیئر ہو گیا.
اچھا جی، اب آپ سے کوئی پوچھے بتائیے جی اسامہ کی 3 فارمز ہوتی ہیں، اسامہ تو، اسامہ تا، اسامہ تا. یہاں پر اسامہ کی کون سی فارم استعمال ہوئی ہے، سیکنڈ یا تھرڈ؟ تھرڈ. کیوں؟ کیوں؟ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ تھرڈ میں ہوتا ہے. دیکھیں آپ، پتہ چل گیا نا آپ کو. وہ جو کنفیوژن ہوتی تھی یار کیسے پتہ چلے گا ایک جیسی شکلیں ہیں کہ سیکنڈ ہے کہ تھرڈ ہے، پتہ چل گیا. آپ نے بتایا جی تھرڈ فارم ہے. ایک فرسٹ کی بھی آواز آئی تھی مجھے ہلکی سی، پتہ نہیں کون تھا وہ. اچھا جی، بیت اسامہ تا. جی ابراہیم کا گھر، بیت ابراہیمہ، بیت ابراہیمہ. ایکسلنٹ. جی مریم کا گھر، بیت مریمہ. جی وہ عبداللہ بعد میں آئے گا. بیت مریمہ. اوکے جی، کلیئر ہو گیا. تو سب کے گھر بنا لیا الحمدللہ ہم نے. اب آگے چلتے ہیں جی. ایک گھر جس کی سب کو خواہش ہوتی ہے وہ جی ہے اللہ کا گھر. جی اس کی عربی کیا ہوگی جی؟ بیت اللہ ہی. ٹھیک ہے نا، بیت اللہ ہی، اللہ کا گھر، بیت اللہ ہی. اچھا اللہ کا گھر ہے تو بتائیں جی اللہ کا رسول کی عربی کیا ہوگی؟ اللہ کا رسول ختم ہو رہا ہے اردو میں رسول پہ، تو عربی میں رسول سے شروع ہو جائے گا کام. جی رسول اللہ، رسول اللہ. اللہ کا کلام، کلام اللہ. فرسٹ فارم میں بنا رہے ہیں ہم سے کیا صاحب؟ فرسٹ فارم میں بنا رہے ہیں، آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کلام اللہ. اللہ کی نعمت، نعمت اللہ، نعمت اللہ. اللہ کی رحمت، رحمت اللہ. دیکھیں کتنے لفظ ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں. رحمت اللہ. اچھا رحمت میں ہی نہیں رہنا، اس کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اور ڈر کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ عذاب. تو اللہ کا عذاب، عذاب اللہ. اللہ کا خوف، خوف اللہ. یا خشیت اللہ، یا مخافت اللہ. کلیئر ہو گیا. اللہ کا بندہ، عبد اللہ. عبداللہ آ گیا. ٹھیک ہے. اللہ کا بندہ عبد اللہ. اللہ کی مدد، نصر اللہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو آپ نے پہچان لیا نصر اللہ ہی مرکب اضافی ہے. اوکے جی، دیکھیں کتنے سارے بنا لیے الحمدللہ ہم نے. وہ بعد میں بنائیں گے، ابھی ٹھہر جائیں، ابھی سر دو کو لے کے چلتے ہیں نا، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، اب اگر میں آپ کے سامنے عربی میں مرکب اضافی لکھوں، پہچانیں گے؟ عربی میں لکھوں گا، آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. کیسے پہچاننا ہے اپنے مرکب اضافی؟ میں طریقہ بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. پہچاننا آپ نے ایسے، دیکھیں آپ کے سامنے فرض کیا یہ لکھا ہوا آیا، آپ نے دیکھا پہلا لفظ جو ہے اس پہ الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو شک ہوا کہ مرکب اضافی بن رہا ہے. شک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تنوین اور الف لام نہ ہونا غیر منصرف میں بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو آپ کا ذہن بنا کہ یہ مرکب اضافی شاید بن رہا ہے. کنفرم آپ نے کرنا ہے جب اگلا اسم آپ کو تھرڈ فارم میں مل جائے. ٹھیک ہے. تو تھرڈ فارم میں مل گیا، لہذا اب آپ کنفرم ہے کہ جی یہ مرکب اضافی ہے، اور اس کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں پیچھے سے. اللہ کا خوف، جہاں پہ عربی ختم ہو رہی ہے وہاں سے شروع کر دیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب میں آپ کے سامنے پھر لکھ رہا ہوں، آپ ذرا پہچانیے گا. میں نے جو حدیث بیان کی ہے اس کے دونوں لفظ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. سجن المؤمن،
سجن المؤمنی، مطلب آپ کو آتا ہے نہیں آتا وہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے دیکھیں مرکب اضافی ہے یا نہیں ہے. الف لام نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، آپ کا ذہن بنا کہ مرکب اضافی ہے. کنفرم کیا آپ نے جب آپ نے اگلے اسم کو تھرڈ فارم میں دیکھا، اور دیکھیں مضاف الیہ اس پہ دا لگا ہوا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب آپ میننگ جاننے کی کوشش کریں. سجن کے معنی ہوتے ہیں جیل. اگر آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہے تو وہاں سجن کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، سجن کے معنی جیل، تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ مومن کی جیل. اور دوسرا مرکب اضافی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جنت الکافری. الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، ذہن بنا مرکب اضافی ہے. کنفرم کیا جب اگلا تھرڈ فارم میں مل گیا. ٹھیک ہے، ان دونوں لفظوں کے ترجمے آپ کو آتے ہیں، لہذا ٹرانسلیٹ کر دیں. کافر کی جنت. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری آپ اینالائز کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافری. الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافری. دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ کوئی پریشانی نہیں؟ چلیں دو کنسٹرکشن اور کرتے ہیں. میں نے آج صبح کلاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو چارٹس عام طور پہ کلاسز میں بہت لگایا کرتے تھے اور لکھ لکھ کے بھی جایا کرتے تھے. اکثر وہاں 2-3 چارٹس ہم دیکھا کرتے تھے جس میں ایک ہوتا تھا، لکھا ہوتا تھا جی الصلاۃ عماد الدین. پہچانے مرکب اضافی ہے؟ کیوں سہیل بھائی؟ لگ رہا ہے نا؟ لگ رہا ہے یا ہے؟ پروف کریں. پہلے لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، فرسٹ فارم میں ہے. ٹھیک ہے، اگر سیکنڈ فارم میں ہوتا تو زبر آ جاتی، تھرڈ فارم میں ہوتا تو زیر آ جاتی، اور اگلا تھرڈ فارم میں. کنفرم ہو گیا جی عماد الدین. عماد کے معنی ستون کے ہوتے ہیں، اور ترجمہ ہو گیا جی دین کا ستون. پھر ایک جملہ ہمیں اور لکھا ملتا تھا کہ الصلاۃ معراج المؤمن. معراج المؤمن مرکب اضافی ہے؟ کیسے ہے جی بتائیں؟ معراج پہ نہ تو الف لام ہے نہ ہی تنوین ہے. آپ کا ذہن گیا، کنفرم آپ نے کیا، اگلا اسم تھرڈ فارم میں مل گیا. تو ترجمہ آپ کر لیں اس کا مومن کی معراج. تو یہ دو جملے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جی. نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے. یہ جملے ہمیں یاد ہو گئے ہیں، رٹ گئے ہیں، لیکن جب ہم ان کے میننگز سمجھنا چاہتے ہیں، مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں مشکل پیش آتی ہے. سمجھتے ہیں جی سہیل بھائی نماز دین کا ستون ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ نماز دین کا ستون ہے. جس طرح گھر ہوتا ہے نا، اچھا، بغیر مطلب ہے پلر کے سنی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے سٹون کی. ویری گڈ. چھت ڈلنی ہے نا. ہاں جی. اسی طرح ایک گھر جو ہے اس کی چھت پلرز کے بغیر نہیں ڈل سکتی. گویا کوئی بھی عمارت آپ نے کھڑی کرنی ہے تو اس کے لیے پلرز لازمی ہیں. پلرز ایک نہیں، پلرز. ٹھیک، کم از کم 4 تو ہوتے ہیں نا، کم از کم. دین کی عمارت آپ کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں، دین کی عمارت. پہلی تو فاؤنڈیشن جو کہ آپ کا کلمہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ فاؤنڈیشن جتنی مضبوط ہوگی اتنی عمارت آپ کی اچھی ہوگی. اب یہ 4 پلر ہیں جی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اب اس کے اوپر آپ دین کی چاہے سٹوری 1 ڈالیں، چاہے 2 ڈالیں، چاہے 3 ڈالیں، پلر ہو ہی نہ اور سٹوری بناتے جائیں. پاسبل ہے؟ عمارت کا گر پڑے گی عمارت. ایسے ہی ہے نا. پھر دوسرا جملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنی، نماز مومن کی معراج ہے. کیا مطلب ہے سر نماز مومن کی معراج ہے؟ اللہ کے پاس معراج کے لیے. ٹھیک ہے،
آپ کی معراج اللہ کے پاس جانا تھا, ہماری معراج نماز ہے, تو کیا کیا ہاں معراج میں ہوا کیا تھا؟ معراج میں یہاں تک تو سب متفق ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے, باتیں ہوئی تھی, یہاں تک تو اتفاق ہے نا. دیکھا یا نہیں دیکھا یہاں پر اختلاف ہے, اسے چھوڑ دے. یہ تو کنفرم ہے کہ بندے کا اپنے رب سے ہم کلام ہونا یہ معراج کی خصوصیت ہے. تو نماز مومن کی معراج ہے, تو گویا مومن جب نماز پڑھتا ہے تو ایسے ہے گویا وہ اپنے رب سے ہم کلام ہے. سجدے میں یہ بھی آتا ہے نا کہ سجدے میں جو مومن ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں, اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ سجدے اور رکوع میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. ویسے یہ ڈکشنری میں معراج سے ملاقات عروج سے نکلا, یہ بلندی. تو گویا سمپل جی ہے کہ معراج کی سب سے بڑی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے, لہٰذا ہم بھی جب نماز پڑھیں تو ایسے پڑھیں گویا ہم اپنے رب سے ہم کلام ہیں. ہم بھی ہم کلام ہوتے ہیں, ہم بھی باتیں کرتے ہیں نماز میں, کس سے؟ ٹھیک ہے, ہم بھی نماز میں باتیں کرتے ہیں, کس سے؟ اپنے آپ سے, اپنے نفس سے. اللہ اکبر پہ ہم ہاتھ باندھتے ہیں اور پھر ہماری آنکھ کھلتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ, ایسے ہی ہے نا. بیچ میں باتیں چلتی ہیں, جس بات کس کس کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں, پلاننگز ہو رہی ہوتی ہیں اگلے ہفتے کی, اگلے مہینے کی, اگلے سال کی. ٹھیک ہے, کل آفس میں کیا کرنا ہے جی, صحیح ہے, میٹنگ میں کیا ہوگا, یہ ہوگا, ساری باتیں کر کے. کچھ لوگ تو دکانوں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 4 دکانیں ہیں. ٹھیک ہے, ہر بھولی بات نماز میں یاد آتی ہے. اس لیے ایک روایت ملتی ہے, یہ کام بڑا مشکل ہے, ذہن میں رکھیے گا کہ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا بہت مشکل, آسان کام نہیں ہے. اس لیے ایک روایت ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر تم مجھے 2 رکعت اپنے آپ سے باتیں کیے بغیر پڑھ کر دکھا دو, میں تمہیں جنت کی بشارت دوں. صرف 2 رکعت, تو 4 نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, نماز کا ذکر آپ کے سامنے 2 احادیث کچھ کہتے ہیں, کچھ جملوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے. بہرحال اس میں بحث میں نہیں جا رہا, یہ جملے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا. نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تو آپ کی زبان مبارک پر 2 لفظ تھے, ایک تھا نماز اور ایک تھا غلاموں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک, کمزور کے ساتھ حسن سلوک. نماز کو آپ نے بہت ہائی لائٹ کیا ہے, نماز. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ, بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا نا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. پہلا سوال نماز کا ہوگا. آپ سب اسٹوڈنٹس رہے ہیں, کچھ ابھی بھی ہے. پہلا سوال کتنا اہم ہوتا ہے جی, پہلا سوال کتنا اہم ہوتا ہے؟ ہمارے دور میں تھا جی پہلا سوال لازمی ہے لکھا ہوتا تھا, باقی سوالات کے برابر نمبر ہیں. پھر اب یہ ہوا جی پہلا سوال لازمی ہے, اس کے زیادہ نمبر ہوتے ہیں, اور عام طور پہ پہلا سوال ایم سی کیوز پر مشتمل ہوتا ہے, اور ایم سی کیوز اس کا مطلب ہے خلاصہ ہے. اچھا مجھے بتائیں, اگر پہلے سوال میں اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے, 20 نمبر میں سے اس کے 0 نمبر آئیں, تو باقی پیپر میں پاس ہونے کے چانسز ہیں؟ مشکل ہے نا. ہاں باقی کرے نہ کرے, پہلا اچھا کر گیا نکل گیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ مطلب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا, فالو کر رہے ہیں نا, کچھ تو ہوا ہے نا.
تو پہلے سوال کی اتنی اہمیت ہے. اور یہ بات سمجھ آئی تھی جی, مجھے یاد ہے جب میں نے 5ویں کلاس میں وظیفے کا امتحان دیا نا, وظیفے کا امتحان ہمارا ہوا جی, خوشاب میں ہوا تھا ہمارا. تو ہم سب گئے امتحان دینے. ایک دن میں سارے پرچے ہونے تھے جی, اردو, سائنس, دینیات, معاشرتی علوم اور حساب. ٹھیک ہے, 5 اور ایک آدھا میرا خیال اور تھا, انگریزی نہیں تھی اس وقت. 6 پرچے تھے جس میں سے انہوں نے کہا جی سب سے پہلے بچوں آپ کا حساب کا پرچہ ہوگا, حساب کا پرچہ ہوگا. پھر اس پرچے کو چیک کیا جائے گا, جو بچے پاس ہو جائیں گے وہ دوبارہ ہال میں جائیں گے, ان سے باقی پرچے لیے جائیں گے, اور جو حساب میں فیل ہو جائیں گے وہ گھر واپس جا سکتے ہیں. تو ہم نے جی حساب کا پرچہ دیا, الحمدللہ پاس ہو گئے. اندر باقی پرچے دیے جا کے شام کو گھر واپس گئے. کچھ ہمارے ساتھی جو تھے حساب میں فیل ہو گئے, گھر چلے گئے. جب اگلے دن ہم اسکول گئے نا, تو جو فیل ہو گئے تھے نا حساب میں, وہ پتہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے یار میری سائنس دی بڑی چنگی تیاری سی, میری دنیات تے رٹی ہوئی سی میں. ٹھیک ہے, کوئی کہہ رہا تھا معاشرتی علوم تے میں گڑ آنی سی. لے جی انہوں نے کیا کرائٹیریا بنایا؟ حساب. انہوں نے کہا حساب پاس کرو گے تو باقی پوچھیں گے, اگر حساب ہی نہیں پاس تو باقی کچھ نہیں پوچھنا, جتنا مرضی اچھا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا پہلا سوال قیامت کے دن بندے سے جو ہوگا نا, وہ کس کا ہوگا؟ نماز کا. اور آپ نے پھر آگے فرمایا جس کی نماز صحیح نکل آئی تو وہ تو سمجھو کامیاب ہو گیا, جس کی نماز ہی پوری نہ ہوئی. ایک مرتبہ استاد نے بچوں سے سوال کیا, بچوں نماز کون کون نہیں پڑھتا؟ بچوں نماز کون کون نہیں پڑھتا؟ یعنی انہوں نے پوچھا کہ آپ میں سے کون کون نہیں پڑھتا, انہوں نے پوچھا کہ کون ہے جو نماز نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے, اچھا بچے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے بڑے پیارے بچے ہوتے ہیں. بچوں میں سے ایک بچے نے کھڑے ہو کے جواب دیا, سر کافر نماز نہیں پڑھتا, ہندو نماز نہیں پڑھتا. ہندو نماز نہیں پڑھتا. ایک بچہ اور کھڑا ہوا, اس نے کہا سر جسے نماز نہیں آتی وہ نہیں پڑھتا. بچوں کے جواب تو یہی ہوں گے نا, جسے نماز نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتا. ایک بچے نے اور ہاتھ کھڑا کیا اور اس نے تو کمال کر دیا. اس نے کہا سر جو مر جاتا ہے نا مردہ نماز نہیں پڑھتا. اب میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے جو نماز نہیں پڑھتے وہ مجھے صرف یہ بات بتا دے کافر ہے, نماز نہیں آتی, مر گئے ہیں. اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان میں سے کوئی ہے, فیصلہ خود کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے کہ کافر اور بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر, یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ نماز فیصلہ کرے گی. نماز فیصلہ کرے گی. مسلمان کی علامت پوچھی جاتی ہے, جی مسلمان کی کیا علامت ہے؟ کوئی کہتا جی داڑھی, کوئی کہتا جی مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, کوئی کہتا ہے جی مسلمان ایماندار ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے جی مسلمان وعدہ وفا کرتا ہے. داڑیاں میں آپ کو یہودیوں کی دکھا دیتا ہوں, سکھوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جھوٹ بڑے بڑے آپ کو میں نان مسلم دکھا دیتا ہوں جو انہوں نے کبھی نہیں بولا جھوٹ. وعدے کے پکے, امانت دار, یہ مومن کی علامات نہیں ہے, یہ مومن کی صفات ہو سکتی ہیں. مومن کی علامت جو ہے وہ نماز ہے, ذہن میں رکھیے گا.
چھوٹی سی بات سنا کے ختم کرتا ہوں لیکچر کو. استاد محترم سنایا کرتے تھے کہ پارٹیشن سے پہلے جب ہندو مسلمان اور سکھ اکٹھے بیٹھا کرتے تھے, گپ شپ ہوا کرتی تھی, تو اسی طرح سب بیٹھے ہوئے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا. تو بزرگ جو تھے مسلمان وہ اٹھے اور نماز کی طرف نماز کے لیے چل پڑے. ہندو نہیں اٹھے, سکھ نہیں اٹھے. اچھا 2 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر, وہ مسلمان تھے. اب وہ سکھ تھا اس میں ایک, اس سکھ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہ کیوں نہیں اٹھ رہے یار. وہ بابا جی تو چلے گئے نماز کے لیے, یہ 2 نوجوان کیوں نہیں جا رہے. اس سے جب رہا نہیں کہنا تو اس نے پوچھا کہ یار ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, مجھے بتاؤ کہ نماز کا وقت ہوا تھا, جو مسلمان تھے تو نماز کے لیے چلے گئے, وہ اس لیے نہیں گیا کہ ہندو ہے, وہ اس لیے نہیں گیا کہ ہندو ہے. اچھا میں اور وہ اس لیے نہیں گئے کہ ہم سکھ ہیں. اور ان 2 نوجوانوں سے مخاطب ہو کے بولا, بائی دا وے تم دونوں کا مذہب کیا ہے, تم دونوں کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو. یعنی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا کہ کافر اور مومن مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے, اس جیسی احادیث سے ہی پھر ہمارے فقہا نے جو ریزلٹس نکالے ہیں نا, وہ ریزلٹس آپ کے سامنے رکھوں تو آپ ہل جائیں گے. 4 بڑے ائمہ فقہ کے ہمارے 4 بڑے, اکثر کی رائے تو یہ ہے کہ تارک نماز کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ قتل کر دو اسے. امام ابو حنیفہ نے ذرا کہا ہولات, ان کا ہولات رکھو, کافر نہیں ہے, قتل نہ کرو. لیکن اس بات میں وہ بھی اتفاق کرتے تھے کہ اسے جیل میں ڈال دو, جب تک کہ وہ تائب نہ ہو, یعنی نمازیں پڑھنی نہ شروع کرے, اسے جیل میں ڈال دو. اگر امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ آج لاگو کر دیا جائے پاکستان ملک پر تو جیلیں بھر جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. شکریہ. یا ربی انی اسألک العفو عنی ولم یخب فیک ظنی یا مالک الملک أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي.